بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں دانش محمود خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دانش ٹی وی۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ مایوسی کیا ہے، واٹ از ڈس اپوائنٹمنٹ، اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس سے کیسے نکلا جائے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے انسان کے ایمان کا کمزور پڑ جانا مایوسی کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو خوشی اور غم کا سنگم بنایا ہے۔ دوستو، آج کل نوجوان نسل کا سب سے بڑا مسئلہ مایوسی اور نا امیدی ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا اسباب ہیں۔ دوستو، مایوسی کا سب سے پہلا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت سے انسان لا علم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا، رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری جو رحمت ہے تمام چیزوں پر محیط ہے۔ دوستو، مایوسی کا دوسرا سبب کیا ہے؟ مایوسی کا دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے خوف میں غلو اختیار کر لے، افراد کا شکار ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بتقاضۂ بشریت انسان کسی بڑے جرم یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور جب ارتکاب کرتا ہے تو اس سے پشیمان بھی ہوتا ہے، اس سے معافی بھی مانگنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ گناہ کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے اللہ کے خوف میں مبتلا ہو کر مایوس ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری توبہ مسدود ہو چکی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ دوستو، تیسرا سبب یہ ہے کہ انسان جلد باز ہے، اس کو نتائج کی جلدی ہوتی ہے، صبر کی قلت ہوتی ہے۔ انسان نے دعا مانگی، فوراً ہی کہہ دیا کہ میری تو دعا قبول نہیں ہوتی یا میری دعا قبول نہیں ہوگی۔ دوستو، ایسا بالکل نہیں ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے، دیر یا بجلد لیکن قبول ضرور ہوتی ہے۔ دوستو، اس کا چوتھا سبب مایوسی کا یہ ہے کہ انسان جو ہے قنوطی قسم کے افراد کے ساتھ جو ہے سنگت اختیار کرے، ان کی صحبت اختیار کرے۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو منفی دماغ اور ذہن کے ہوتے ہیں، خود بھی مایوس ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی مایوس کرتے ہیں۔ دوستو، مایوسی کا پانچواں سبب یہ ہے کہ انسان کے جو دل ہے اس کا حد سے بھی زیادہ دنیا سے لگاؤ پیدا ہو جائے۔ چھٹا سبب یہ ہے کہ انسان کسی کی محبت میں مبتلا ہو جائے، کسی کے مال کو دیکھ کر، کسی کے کمال کو دیکھ کر، کسی کے جمال کو دیکھ کر۔ اب یہ یک طرفہ محبت ہوگی، اب لازمی نہیں ہے کہ آگے سے رسپانس یا رپلائی آئے۔ اگر نہیں آئے گا تو تب مایوسی، اگر کسی نے بے وفائی کر دی تب مایوسی، ماضی کا کوئی گناہ یاد آ گیا تب مایوسی، زندگی نہیں بدل رہی تب مایوسی، کوئی خواب تھا پورا نہ ہوا تب مایوسی۔ دوستو، مایوسی ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس میں ایک قدم بھی رکھیں گے تو دوسرا قدم آپ کا خود بخود اس میں چلا جائے گا اور آپ اس میں دھنستے چلے جائیں گے۔ دوستو، یہ تو تھے مایوسی کے اسباب۔ اب دیکھنا ہے کہ اس کے مضر اثرات کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ جو کفار لوگوں کی عادت ہے، ان کی سی صفت انسان کے اندر آنے لگتی ہے۔ تیسرا اس کا نقصان اور مضر اثر یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورۃ الانعام میں؟ اللہ نے فرمایا، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ رحمت فرمائے۔ دوستو، اس کا چوتھا اور بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کفر و شرک کی حد تک چلا جاتا ہے، انسان ہلاکت اور خودکشی کی حد تک چلا جاتا ہے۔ دوستو، یہ اس کے نقصانات ہیں، یہ مضر اثرات ہیں۔ اب ان سے نکلا کیسے جائے؟ دوستو، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان وقتی طور پر اپنے آپ کو مصروف کر کے وقتی طور پر مایوسی سے نکل آتا ہے، یا کسی انسان کی جو ہے باتیں اس کو مایوسی کے کنویں سے نکال دیتی ہیں، لیکن وہ باتیں وقتی ہوتی ہیں۔ اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی غبارے میں ہوا ہو، غبارے سے ہوا نکلے گی، غبارہ زمین پر آ جائے گا، انسان پھر اسی مایوسی کے کنویں میں۔ گویا لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ سیڑھی کی مثال رکھتی ہیں۔ بھائی، سیڑھی پر چڑھنا خود پڑتا ہے، کوئی آپ کو گھسیٹ کر نہیں نکالے گا۔ وہ ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس باقی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کی جو باتیں ہیں وہ سیڑھی ہوتی ہیں، لیکن نکلنا خود ہی ہوتا ہے، کوئی آپ کو گھسیٹ کر نہیں نکالے گا، آپ نے خود کنویں سے نکلنا ہوگا۔ تو اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں ان پر مکمل یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ سے ہم حسن ظن رکھیں، قضاء و قدر پر ہم پورا یقین رکھیں، مصائب و آلام پر ہم صبر و شکر کریں، اور دعا جب ہم مانگیں قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگیں، اور جائز جو اسباب ہیں ان کو ہم اختیار کریں۔ جائز اسباب کیا ہیں؟ مثلاً ہم بیمار ہو گئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پرہیز کریں، ہم احتیاط کریں، ہم ڈاکٹر سے رجوع کریں، ہم
میڈیسن لیں، یہ نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ بس خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جائز اسباب ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں۔ بے رغبتی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ رہبانیت اختیار کریں، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں اس سے منع ہے۔ تو مجھے ایک دانا کا قول یاد آ رہا ہے کہ دنیا کے اندر رہیں لیکن دنیا آپ کے اندر نہ رہے۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ سے توبہ کرنی ہے، شیطان سے پناہ مانگنی ہے۔ اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو ورغلا دیتا ہے اور انسان کو مایوس کر دیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ زمر میں کیا فرمایا کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ شیطان انسان کے ذہن میں ایسا خیال پیدا کرتا ہے جو اس کو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے، مایوسی سے پھر آہستہ آہستہ انسان سے گناہ سرزاد ہونے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد انسان کیا کرتا ہے، ہلاکت تک چلا جاتا ہے، کفر و شرک تک چلا جاتا ہے۔ اچھا اب کیا ہوا، مایوسی چونکہ بہت بڑا گناہ ہے، تو جب گناہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب آپ سے گناہ ہو جائے تو توبہ کرو، مجھ سے معافی مانگو، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ارے بابا معافی مانگیں، نئی زندگی کا آغاز کریں۔ کسی کی محبت ستا رہی ہے، کسی کام میں ناکامی ہوئی ہے تو مایوسی ہو گئی ہے، مایوس نہیں ہونا آپ نے۔ جب آپ کو مایوسی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، خود کلامی کرنی ہے، سیلف ٹاک کرنی ہے۔ اچھا اب کرنا کیا ہے، کیا سوال کرنا ہے؟ آپ نے یہ اپنے آپ کو کہنا ہے کہ کیا میں اتنا کمزور ہوں کہ ایک بے وفا کی خاطر اپنے وقت کو برباد کر رہا ہوں؟ کیا یہی میری زندگی کا مقصد تھا جس کے لیے میں اتنا مایوس ہو رہا ہوں؟ کیا یہ جو خواب پورا نہ ہو سکا، کیا یہ میری زندگی کا آخری خواب تھا؟ دوستو ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ دیکھیں اگر آپ کی سانسیں چل رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دنیا میں رہنے کا کوئی مقصد ہے، کوئی ریزن ہے، کوئی جواز ہے۔ بس آپ وہ جواز تلاش کریں، آپ وہ جواز تلاش کریں۔ آپ کیوں مایوس ہیں؟ کوئی انسان آخری نہیں ہوتا اور کوئی خواب آخری نہیں ہوتا، اور زندگی رکتی نہیں ہے، بلکہ زندگی تو جہد مسلسل کا نام ہے۔ اور اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کا کوئی خواب پورا ہو گیا، کوئی مقصد پورا ہو گیا تو آپ بیٹھ جاؤ، بلکہ نہیں، آگے بڑھو، خود کلامی کرو اور سوال کرو خود سے، اور یاد رکھیں شیطان کو اپنی سازشوں میں کامیاب مت ہونے دو۔ جب تک زندگی ہے، جب تک آپ کی زندگی ہے تو آپ مر نہیں سکتے، اور جب آپ مر گئے تو پھر آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو اگر جینا بھی ہے تو شیر بن کر جیو۔ مجھے یہاں پر ایک شعر یاد آ گیا کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ تم مقابلہ کرو، خود کو مضبوط کرو۔ یاد رکھیں سب سے بڑی موٹیویشن جو ہے وہ انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے، کیونکہ خدا کی جو ذات ہے وہ انسان کے اندر ہوتی ہے۔ تو خدا سے اس کی مدد طلب کرو، تو پھر آپ اپنے آپ کو تیار کر لو۔ جب آپ نے اپنے خدا کو تلاش کر لیا تو پھر آپ کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا، تمہیں تمہاری زندگی کا مقصد مل جائے گا۔ بس اپنے جذبوں کو ضائع مت کرو، یہی زندگی ہے۔ ڈھونڈو، تلاش کرو، خود کی تلاش کرو۔ کب ملو گے اپنے آپ سے؟ کب تک باہر کی دنیا سے خوشی حاصل کرو گے؟ اور ہاں اگر مل بھی گئی تو پھر اس کے چھن جانے کا خوف۔ تلاش کرو اپنے اس خدا کو جو اگر مل بھی گیا تو اس کے چھن جانے کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ باہر کی دنیا سے نکل آؤ، اندر کی دنیا میں آ جاؤ۔ یہ بڑی حسین دنیا ہے، اپنے اندر غوطہ زن ہو۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تو کب تک رہنا ہے مایوسی کی اس دلدل میں؟ تم تو نائب ہو اس خالق کے کائنات کے، نائب ہو کر مایوسی۔ علامہ فرماتے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر، گر زندوں میں ہے سر آدم ہے، ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ دوستو تو پھر نکلو ان حالات سے، نکل آؤ ان مایوسیوں سے، نکل آؤ ان خوفوں سے، آزاد ہو جاؤ۔ یہ نہ ملا تو کیا ہوگا، یہ چلا گیا تو کیا ہوگا؟ ارے بابا نکل آؤ ان لوگوں کی بے وفائیوں کے غم سے، یہ ان خاک کے جو پتلے ہیں ان کی امیدوں سے باہر آ جاؤ، باہر نکل آؤ۔ باہر کی دنیا بڑی حسین ہے، کہتے ہیں نا کہ وہ خواب ہی کیا جس کی تعبیر نہ مل سکے، اور وہ محبت ہی کیا جس کو وفا نہ مل سکے، اور وہ درد ہی کیا جس کو دوام نہ مل سکے۔ تو رونا چھوڑو، اندر کی دنیا دیکھو جہاں ہر خواب کی تعبیر پڑی ہے، جہاں ہر محبت کی وفا پڑی ہے، جہاں تیری اپنی ذات پڑی ہے، جہاں تیری اپنی ذات پڑی ہے۔ اپنی تلاش کرو،
بس خود کو تلاش کرو، بس خود کو تلاش کرو، بس خود کو تلاش کرو۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔